حضرات گرامی، جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک کی برکت سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، باقاعدہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو درود پاک کی برکت سے اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، اگر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کو آپ نے اپنا وظیفہ بنا لیا تو اللہ آپ کے کھیت اور کھلیان میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے روزگار میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے دکانوں مکان میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہی نہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیا اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور کسی مریض کو پلا دیں تو اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لئے کہ ہم تو اسی عقیدے کے ماننے والے ہیں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارا تو سارا بگڑا ہوا کام درود پاک کی برکت سے بنتا ہے، اور الحمدللہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، آج لکھیم پور کھیری کی سرزمین پر یہ تاریخی کانفرنس اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کانفرنس میں آنے والے عاشق رسول ہیں، اور یاد رکھنا گھٹانے والے گھٹاتے رہیں گے لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان کتنی نرالی ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آج جانے ایمان کی بات کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں، اور یاد رکھنا اے عاشقوں، قسم خدا کی اگر ہمارے اندر پیارے آقا کی سچی محبت موجود ہے تو قسم خدا کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن آپ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اس لیے کہ ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام زندہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار زندہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کربلا والے زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا غوث زندہ ہے، ہمارے خواجہ زندہ ہے، ہر ولی زندہ ہے۔ اور یار اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ ہمارے بدن کو بھی آگ سے محفوظ فرما دے، ہمارے کفن کو بھی آگ سے محفوظ فرما دے، تو آج لکھیم پور کھیری کی سرزمین پر علامہ سید ولی الدین قادری صاحب کی سرپرستی میں اور خطیب ہندوستان کی موجودگی میں آج یہ جملہ لے کر کے جاؤ، اگر مرنے کے بعد چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے بدن کو اور تمہارے کفن کو آگ سے محفوظ فرما دے تو اس عقیدے کو لے کر کے جانا اور اس پیغام کو لے کر کے جانا۔ یار تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تمہارے بدن کو آگ سے محفوظ فرما دے، تمہارے کفن کو آگ سے محفوظ فرما دے، سنو سنو یاد کرو، ہندوستان کی اسی سرزمین پر ہندوستان کو آزاد کرانے میں یہ بات بالکل سچ اور حقیقت ہے، سب سے بڑا کردار اگر کسی قوم کا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، مسلمانوں کی قوم ہے۔ مسلمانوں نے سب سے زیادہ اپنے خون کی قربانی پیش کی ہے، تب ہندوستان آزاد ہوا ہے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی باقاعدہ قربانی میں سب سے زیادہ اگر کسی جماعت کا ہاتھ رہا ہے تو الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام تھے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام نے قربانی پیش کی ہے، نہ جانے کتنے علماء اکرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کبھی مشائخ دہلی نے دہلی کی سرزمین پر، علامہ فضل خیر آبادی نے، مفتی عنایت کاکوروی نے، نہ جانے کتنے مشائخ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اسی میں سے ایک نام ہے علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی کا۔ الحمدللہ یہ سادات کی انجمن ہے۔ بریلی کے امام نے کہا تھا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا، نور دندونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ یہ سادات اکرام کا جھرمٹ موجود ہے، آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ حضرات گرامی علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی ہے، انگریزوں نے باقاعدہ عالم بغاوت جو ان کے خلاف ان کی نظر میں تھا، جہاد کا فتویٰ دیا تھا باقاعدہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے، جس کے بدلے میں انگریزوں نے انہیں قید کیا۔ قید کرنے کے بعد ایک دن جج نے فیصلہ سنایا، مراد آباد کے چوراہے پہ آپ کو لایا گیا، پھانسی کا پھندا نگاہوں کے سامنے ہے، اور جب پھانسی کے پھندے پر آپ کو کھڑا کیا جانے لگا تو آپ سے پوچھا گیا
گیا ذرا بتائیے آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آج بھی دستور ہے جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ لیکن قربان جاؤ وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے، وہ آلے رسول تھے، عاشق رسول تھے، قسم خدا کی سچے مجاہد اسلام تھے۔ اگر ہمارا معاملہ ہو تو ہم تو باقاعدہ تجوری کی چابی کی بات کریں گے، اگر ہمارے باپ کا معاملہ ہو تو بیٹا آ جائے گا کہے گا ابا تجوری کی چابی کے بارے میں بتائیے، اکاؤنٹ کے بارے میں بتائیے۔ ہمارے معاملات تو نہ جانے کیسے ہوں گے، لیکن موت نگاہوں کے سامنے ہے۔ علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی دشمن نگاہوں کے سامنے ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جب ان لوگوں نے سوال کیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی ذرا بتائیے آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ جانتے کیا کہا تھا؟ سید صاحب قبلہ نے کہا تھا میری آخری خواہش تو ہے لیکن خواہش یہ ہے کہ میں پیارے آقا کی بارگاہ میں نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں، پیارے آقا کی بارگاہ میں نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں، پیارے آقا کی بارگاہ میں نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے پیش کر لیجیے۔ قربان جائیے اس عاشق رسول پر، سچے عاشق رسول علی رسول پر، اس سچے مجاہد اسلام پر، اس ہندوستان کی سرزمین پر، مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کے پھندے کے سامنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس سچے عاشق رسول نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا، چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بلند رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خلیفہ سرکار وجیہ ملت۔ حضرات گرامی اس لیے درود پاک کی کثرت ہمیں کرنا چاہیے، اور سنیں قسم خدا کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جانتے ہو تم کو ایک بات میں سناتا ہوں، ڈاکٹر اقبال کی عجیب عاشق رسول تھے، عجیب مرد کلندر تھے۔ 100 سال پہلے جو بات کہی تھی نا ڈاکٹر اقبال نے، آج ایک ایک لفظ نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج قوم کے حالات کو آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ڈاکٹر اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ علی عاشق رسول کا دم بھرنے والوں قسم خدا کی اگر تم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو تو تمہیں نعرہ نہ لگانا پڑے، بلکہ اللہ کے گھر سے جب حی علی الصلاۃ کی صدا آئے تم اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو آباد کر دو۔ زمانہ دیکھ کر کہے گا دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے، دیکھو غلام رسول جا رہا ہے، دیکھو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا نا کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا، جب خواب میں دیکھا تو ڈاکٹر اقبال سے سوال کیا، کہا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے تو صحیح آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ سنو اس مرد کلندر کی بات اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اور عشق رسول کے جو دعویٰ کرتے ہو اس دعوے میں اور مضبوطی پیدا کرو، اس کی دلیل کو لوگوں کے سامنے پیش کرو اور باقاعدہ اعلان کرو کہ پیارے آقا کے سچے ماننے والے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس جملے کو سننا، ڈاکٹر اقبال تھے، لوگوں نے خواب میں سوال کیا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے تو صحیح آخر آپ کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ ڈاکٹر صاحب جانتے کیا جواب دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہا یوں تو بڑی نعتیں میں نے لکھی تھی، نہ جانے کتنی منقبتیں میں نے لکھی تھی، نہ جانے کتنے اشعار میں نے لکھے تھے، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا اللہ نے میرے ایک شعر کو پسند کر لیا، ایک شعر کو پسند فرما لیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور اسی شعر کی بنیاد پر اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لوگوں نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے تو صحیح آخر وہ شعر کون سا ہے تاکہ ہمیں بھی زندگی جینے کا سلیقہ مل جائے، تاکہ ہمیں بھی عشق رسول کا طریقہ اور سلیقہ مل جائے۔ ڈاکٹر اقبال سے لوگوں نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے تو صحیح وہ شعر کون سا ہے؟ یوں تو کلیت اقبال اتنی موٹی کتاب ہے جو لائبریری میں زینت کے طور پر رکھی جاتی ہے، لیکن جس میں وہ شعر تھا جس کی بنیاد پر ڈاکٹر اقبال کا بگڑا ہوا نصیبہ سنور گیا، بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی۔ ڈاکٹر اقبال سے لوگوں نے سوال کیا تو ڈاکٹر اقبال نے جواب دیا سنو سنو بڑی نعتیں میں نے لکھی تھی، نہ جانے کتنے اشعار لکھے تھے، لیکن وہ شعر جس کی بنیاد پر اللہ نے میرے بگڑے ہوئے نصیبے کو سنوار دیا، جس کی بنیاد پر اللہ نے میری بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوار دیا، جس کی بنیاد پر اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، جس کی بنیاد پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی، وہ شعر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی شان بڑی نرالی ہے، لوگ کہتے ہیں نا میلاد کی بات کرتے ہیں، ابھی مولانا محمد رضا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی تھی، قرآن کی روشنی میں میلاد کو پیش کیا تھا، حدیث کی روشنی میں میلاد کو پیش کیا تھا۔ حضرات گرامی قرآن کی نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جس سے میلاد کا ثبوت ہوتا ہے، حدیث کی نہ جانے کتنی روایتیں ہیں جس سے میلاد کا ثبوت ہوتا ہے، اور ہمارے اسلاف و بزرگان دین نے اتنی کتابیں لکھی ہے، قسم خدا کہ خود میرے پاس موبائل میں ان کتابوں کے نام موجود ہیں، اگر صرف نام میں باقاعدہ جو لکھا ہوا ہے اسے پیش کروں تو گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن سرکار کے میلاد پر جو کتابیں لکھی ہمارے اسلاف نے ان کا نام ختم نہیں ہوگا، اتنی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی جاہل سوال کرتے ہیں، جو 12 ملا کر کے 24 سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سرکار کا میلاد کہاں لکھا ہے؟ ارے قرآن کی آیتیں تو گواہ ہیں، احادیث کی روایتیں گواہ ہیں، اقوال بزرگان دین نہ جانے کتنے موجود ہیں، لیکن تم سوال کرتے ہو سرکار کا میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ ہمیں یوں تو ترمذی کے امام ترمذی نے باقاعدہ پورا چیپٹر لکھا ہے حدیث میں، باقاعدہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پورا چیپٹر لکھا ہے، پورا باب لکھا ہے میلاد کے بیان میں، سرکار کے میلاد کے سلسلے میں پورا باب باندھا ہے امام ترمذی نے۔ لیکن حضرات گرامی سنو، قرآن کی روایتیں اپنی جگہ پر، احادیث کی روایتیں اپنی جگہ پر، قرآن کی آیتیں اپنی جگہ پر، اقوال سلف صالحین اپنی جگہ پر، تم پوچھتے ہو سرکار کا میلاد کہاں ہے؟ ہمیں سرکار کا میلاد منانا ہم غلاموں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، غلاموں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے سرکار کا میلاد منانا۔ اس لیے حضرات گرامی یاد رکھیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور عید کی خوشی اپنی جگہ پر، بیٹے کی پیدائش کی خوشی اپنی جگہ پر، بیٹی کی شادی کی خوشی اپنی جگہ پر، لیکن قسم خدا کی سرکار کے میلاد کی جو خوشی ہے نا، اس سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول، تم نہ آتے تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ رمضان ملا ہے تو سرکار کے صدقے میں ملا ہے، قرآن ملا ہے تو سرکار کے صدقے میں ملا ہے۔ آج اہل بیت اطہار کے چہرے کی زیارت ہم کر رہے ہیں، قسم خدا کی اہل بیت اطہار بھی ملے ہیں تو سرکار سب سرکار کے صدقے میں ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا ہے سرکار کے صدقے میں، زمین بنائی سرکار کے صدقے میں۔ ایک عاشق نے جانتے ہیں کیا کہا؟ دیوانے نے کہا خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے، خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی، اچھا میلاد کی خوشی سب سے بڑی ہے کہ نہیں؟ جو لوگ مانتے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، سب کو یقین ہے نا؟ ذرا 12ویں شریف کا پرچم بنائیں اور لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اللہ ہے سب سے الگ ہے۔ خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے، خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے۔ کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے، کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے، اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساتھ، آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے، آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے، اور میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا، کوئی رویا نہیں تھا سوائے ابلیس کے۔ سرکار کی آمد ہوئی نا، سب خوشیاں منا رہے تھے، انسان تو انسان ہے، جانور بھی خوشیاں منا رہے تھے، چرند و پرند بھی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ایک تھا ابلیس جو رو رہا تھا۔ جانتے ہیں شاعر نے کیا کہا؟ میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا، یہ مار وہابی پہ پڑی سب سے سب سے الگ ہے، یہ مار وہابی پہ پڑی سب سے الگ ہے۔ اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمۃ الرضوان، جب لوگوں نے اعتراض کیا نا سرکار کی شان کے بارے میں کہ سرکار کو اس چیز کا علم نہیں، سرکار اس چیز کے مالک نہیں، سرکار کی عظمت پر اعتراض کیا، سرکار کی عزت پر حملے کرنے لگے، جانتے ہیں کیا کہا؟ پڑھے لکھے امام نے تو کہا تھا، لیکن شہزادے اعلیٰ حضرت نے جانتے ہیں کیا کہا؟ حضور تاج الشریعہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ حضور تاج الشریعہ ان جاہلوں کو جواب دیتے ہیں، ارے تم پیارے آقا کی شان میں اعتراض کرتے ہو، تم پیارے آقا کے مرتبے پر اعتراض کرتے ہو، تم ان کا مقام دیکھنا چاہتے ہو، تم ان کی عزت دیکھنا چاہتے ہو، تم ان کے مختار ہونے کو دیکھنا چاہتے ہو، ارے سنو، جہاں بانی عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہلا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا، یہ
یہ مار وہابی پہ پڑی سب سے الگ ہے. اور لا کا معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں. لا معنی کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں نو بولتے ہیں، لا معنی نہیں. سرکار کی ذات ایسی ہے کہ جن کی زبان پر لا کبھی آیا ہی نہیں، لا کبھی آیا ہی نہیں. میرے امام فرماتے ہیں سرکار کی شان، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سبحان اللہ. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بلکہ اس بارگاہ میں تو اگر کسی منگتے کو عطا کر دیا جاتا تو وہ منگتا بھی سلطان بن جائے گا. سبحان اللہ. وہ مانگنے والا بھی عطا کرنے والا بن جاتا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا. سبحان اللہ. یہ شان ہے. جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ لا اس کے لبے جود سے صادر نہیں ہوتا، لا اس کے لبے جود سے صادر نہیں ہوتا. واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے، واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے. اور حضرات گرامی اوریجنل مولائی والا ایک شعر سن لیجیے، نام نہاد ڈپلوما والا شعر نہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہم مولائے کائنات کا عشق بھی اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کا ادب بھی اپنے سینے میں رکھتے ہیں. ہم تمام صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں اور باقاعدہ بریلی کے امام کا شعر ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے صحابی کی تعظیم کرتے ہیں اور مولائے کائنات کا عشق جو سنی کرتے ہیں، غلام کرتے ہیں، ویسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. جو اہل بیت اطہار کا عشق ہم لوگ کرتے ہیں، غلام کرتے ہیں. اب سنیں اوریجنل مولائی والا شعر سن لیجیے، نام نہاد نہیں، اوریجنل شعر سنیں. ہم لوگ بھی الحمدللہ مولائی ہیں لیکن اوریجنل ہے. مولائے کائنات کی محبت ہمارے سینوں میں ہے. سنیں خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے. کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے، اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساتھ. آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے، لا اس کے لبے جود سے صادر نہیں ہوتا. واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے، واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے. جابازی کو بھی ناز ہے اس مرد جھری پر، جابازی کو بھی ناز ہے اس مرد جھری پر. اللہ کے شیروں میں علی سب سے الگ ہے، اللہ کے شیروں میں علی سب سے الگ ہے، اللہ کے شیروں میں علی سب سے الگ ہے. اور ہم کیوں نہ کریں ناز بھلا اپنے رضا پر، ہم کیوں نہ کریں ناز بھلا اپنے رضا پر. یہ عشق رسالت کی کڑی سب سے الگ ہے، یہ عشق رسالت کی کڑی سب سے الگ ہے. خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے. کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے. حضرات گرامی وقت بہت کم ہے اور آپ کے سامنے جو ذات تشریف فرما ہے، میں زیادہ دیر درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں. بڑی تیزی کے ساتھ بس ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں عقیدے کی مضبوطی کے لیے، اور سرکار کی شان آپ سن لیجئے. عقیدے کی مضبوطی کے لیے ایک شعر، ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں اور بڑی مضبوط حدیث پاک ہے. اور جانتے ہیں کس کتاب میں ہے؟ کتاب کا نام ہے مسلم شریف. کیا نام ہے؟ مسلم شریف. جلدی سے آپ سن لیں بس میری گفتگو مکمل ہے. کیا نام ہے؟ سارے لوگ بولیے مسلم شریف. کیا نام ہے بھائی؟ مسلم شریف. اور یاد رکھیں بخاری شریف اور مسلم شریف یہ قرآن کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب مانی گئی. جتنی روایتیں ان دونوں کتاب میں ہیں اس پر اتفاق ہے کہ ساری روایتیں صحیح ہیں. تلقی بالقبول حاصل ہے، بڑی معتبر روایت. اور یاد رکھیں جو اس حدیث پاک کو نہ مانے وہ کامل مسلم بھی نہیں ہے، چونکہ مسلم کی روایت ہے. اور راوی جانتے ہیں کون ہے؟ راوی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. بس حدیث پاک سنیں گفتگو مکمل ہو جائے گی توجہ کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں. توجہ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا ابو ہریرہ تم رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا؟ ذرا وجہ بتاؤ، رو کیوں رہے ہو؟ اب جواب سنیں. ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں. سب لوگ غلام ہیں کہ نہیں؟ اور جو بھی دنیا میں غلام احمد مختار ہوگا کل میدان حشر میں اس کا بیڑا پار ہوگا. بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے، جو بھی دنیا میں غلام احمد مختار ہوگا کل میدان حشر میں اس کا بیڑا، بلند آواز سے کل میدان حشر میں اس کا بیڑا پار ہوگا.
یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو بھی آپ کا غلام ہوگا اس کا بیڑا کل میدان محشر میں پار ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو آپ پر ایمان لانے والا ہوں، لیکن میری والدہ میری امی جان مسلمان، میری ماں مسلمان، میری والدہ مسلمان نہیں۔ توجہ کے ساتھ حدیث پاک سن لیں، میری والدہ روزانہ میں کہتا ہوں امی جان اللہ کے رسول جو دین لائے ہوں سے مان، لیکن میری امی جان کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، میری والدہ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ آج کی صبح میں نے کہا کہ امی جان کلمہ پڑھ لیجئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بس یہ سوچ کر کے رونا آ رہا ہے کہ کہیں میری امی کا انتقال ہو گیا تو یا رسول اللہ میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن میری ماں جہنم میں چلی جائے گی، اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے شرط ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جانے کی شرط ایمان ہے۔ حضرات گرامی ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں ایمان لانے کی بنیاد پر، لیکن میری والدہ چونکہ مسلمان نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کی حالت پر ان کا خاتمہ نہیں ہوگا، کفر کی حالت پر ان کا خاتمہ ہوگا، شرک کی حالت پر ان کا خاتمہ ہوگا، تب تو وہ جنت میں نہیں جہنم میں چلی جائے گی۔ یہ سوچ کر کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ بس حدیث پاک کے آخری جملے سنے۔ ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسا کریں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر دیجئے تاکہ میری والدہ مسلمان ہو۔ میں کہوں گا نہیں آپ سے، اگر آپ سمجھدار ہیں اور واقعی عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ دعا کر دیں۔ جیسے ابو ہریرہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، ڈائریکٹ اللہ سے کہو، مجھے کیوں وسیلہ بناتے ہو، مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ اور ابو ہریرہ نے سرکار کی بارگاہ میں ریزہ پیش کیا الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی صحابی والا ہے۔ کون سا ہے؟ وہابی والا نہیں ہے بلکہ صحابی والا عقیدہ ہے کہ سرکار کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیجئے۔ جیسے ریزہ پیش کیا قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو دعا کے لیے فضا میں بلند کر اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ، اے مولا ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا۔ ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے رسول نے، جیسی ہاتھ اٹھایا روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے، دوڑ کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ حیران و پریشان ہیں، ابو ہریرہ نے دعا کے لیے ریزہ پیش کیا اور جیسے اللہ کے رسول دعا فرمانے لگے ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ چلے گئے، بات نہیں سمجھ میں آئی آخر گئے کیوں؟ صحابہ حیران و پریشان ہیں آخر ابو ہریرہ گئے کیوں؟ رکنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن ادھر دعا ہو رہی ادھر ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ چلے گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا ابو ہریرہ لوٹ کر کے آئیں تو انہیں ان سے پوچھا جائے گا دوڑ کر گئے کیوں۔ حضرات اکرام نے کیا کہا بس اسے سن لیں گفتگو مکمل ہو جائے۔ ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ جب واپس آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا آخر گئے کیوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سامنے سے ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے چلے، سامنے سے ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو ہریرہ سامنے سے آئے صحابہ اکرام نے گھیر لیا، یار ابو ہریرہ تم نے غضب کر دیا، کیا ہوا؟ تم نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعا کے لیے ریزہ پیش کیا، جسے اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تم دوڑ کر کے چلے گئے، بات نہیں سمجھ میں آئی، تمہیں رکنا چاہیے تھا، آمین کہنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا، تیزی کے ساتھ چلے گئے، بات نہیں سمجھ میں آئی، آخر گئے کیوں؟ ابو ہریرہ کا جواب سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور جاہلوں کو بتائیں کہ آقا کریم کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ ابو ہریرہ سامنے آئے، صحابہ نے ریزہ پیش کیا، کہنے لگے یار ابو ہریرہ ذرا بتاؤ تو صحیح، تیزی کے ساتھ چلے گئے، اللہ کے رسول دعا فرما رہے تھے، تم تیزی کے ساتھ چلے گئے کیوں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ابو ہریرہ کا جواب سنیں، ابو ہریرہ اعلان کرتے میرے ساتھیوں سنو، پیارے آقا کے غلاموں سنو۔ ادھر اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں تیزی کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا، میرا گھر دور نہیں تھا، میرا گھر قریب تھا، میری والدہ گھر کے اندر موجود تھی، لیکن میں تیزی کے ساتھ گیا اس لیے کہ میں کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ کیا دیکھنا چاہ رہے تھے؟ میں کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ادھر میں نے اللہ کے رسول سے دعا کے لیے ریزہ پیش کیا، اس کے بعد میں دوڑ کر کے اپنے گھر گیا، میری والدہ گھر کے اندر موجود تھی، میرا گھر دور نہیں تھا قریب تھا، لیکن میں دوڑ کر کے گیا، کیوں؟ میں کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ کیا دیکھنا چاہ رہے تھے؟ میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ادھر اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، میں دوڑ کر اپنے گھر جا رہا ہوں، میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابو ہریرہ دوڑ کر اپنے گھر پہلے پہنچتا ہے یا پیارے آقا کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے؟ میں دوڑ کر اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا پیارے آقا کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے؟
اس لیے میں دوڑ کر کے گیا تھا. صحابہ کہنے لگے یار ابو ہریرہ دیر نہ کرو ذرا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. ابو ہریرہ اعلان کرتے میں گھر کے دروازے پر پہنچا نا, میری والدہ غسل خانے کے اندر غسل کر رہی تھی. جیسے میرے جوتے کی آواز سنی نا, ابو ہریرہ کے لیے آواز دیا, ابو ہریرہ تم اپنی جگہ پر رک جاؤ. میں دروازے کے باہر رک گیا. تیری تیزی کے ساتھ غسل خانے سے میری والدہ باہر نکلی. اتنی جلدی میں تھی کہ دوپٹہ بھی سر پر صحیح سے نہیں تھا. تیزی کے ساتھ باہر نکلی. میں سوچ رہا تھا کہوں گا امی جان آج تو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے دعا کر دی ہے, اب تو تمہیں ہدایت مل جائے گی, اب تو تمہیں کامیابی مل جائے گی, اب ایمان کی دولت مل جائے گی. میں خوشخبری سنانے کے لیے جا رہا تھا لیکن میں نے کچھ کہا نہیں. دروازہ کھلا, میری والدہ کی نظر میرے اوپر پڑی, میں نے کچھ کہا نہیں. میری والدہ پکار اٹھی, اے ابو ہریرہ تم گواہ ہو جاؤ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا مطلب؟ یعنی میں دوڑ کر اپنے گھر پہنچا ہوں. میرے دوڑ کر اپنے گھر پہنچنے سے پہلے میری والدہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی. میری والدہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی. یہ شان ہے پیارے آقا کی. اسی لیے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں ہدایت ان کے در سے ملتی ہے, شہرت ان کے در سے ملتی ہے, عزت ان کے در سے ملتی ہے, سارے معاملات وہاں سے ملتے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار کی شان بڑی نرالی ہے, آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. بس یہ خیال رکھیں کہ سرکار کی محبت اگر سینے میں ہے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے, اور اگر محبت نہیں ہے تو ساری چیزیں بیکار ہیں. اس لیے محبت سینے میں بسائے رکھیں, پیارے آقا کا عشق بسائے رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں عاشق رسول پیدا کرے, سرکار کے وفادار پیدا کرے. جب لوگ گستاخیاں کریں, ظالم ظلم کریں, تم سرکار کے ذکر کو اور آگے بڑھاؤ. سرکار کا ذکر اپنے گھروں میں کرو, ہر گلی میں کرو, ہر علاقے میں کرو, شان سے کرو, تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ غلامان محمد یہاں پر رہتے ہیں, غلامان رسول یہاں پر رہتے ہیں, غلامان اہل بیت اطہار یہاں پر رہتے ہیں. قرآن کو رشتے کو مضبوط بناؤ, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو, اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام لو. انشاءاللہ تعالی تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ, واخر کلمات الحمدللہ.